السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ گزشتہ بیان میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کی کرنیں مکہ سے باہر مدینہ تک پہنچنے لگ گئی تھی، اور بعض صحابہ جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں جا کر گھر گھر میں اسلام کی دعوت اور پیغام کو پہنچا رہے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ موسم حج 13 نبوت کو یثرب سے، جسے آگے بیان میں ہم مدینہ کہا کریں گے، پہلے اسے یثرب کہتے تھے، چھوٹی سی بستی تھی، لیکن بعد میں مدینہ النبی بن گیا، یعنی نبی کا شہر۔ مدینہ کا مطلب ہے شہر، تو مدینہ النبی، نبی کا شہر بن گیا، اور اسی نام سے پھر وہ مدینہ منورہ آج تک روشن ہے اور شاد اور آباد ہے۔ مدینہ سے بہت سے مسلمان جو صحابہ اکرام کی دعوتوں سے اسلام قبول کر چکے تھے، اور بہت سے ایسے لوگ جو ابھی اسلام قبول نہیں کر سکے تھے، حج کے لیے آئے، کیونکہ حج ایسی عبادت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی بقایا جتنی بھی اولاد ہے ان کے اندر پرانی رسم و رواج کے مطابق ادا ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے باہم طے کیا تھا، مدینہ کے مسلمانوں نے طے کیا تھا کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں پر خوف اور ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموشی کے ساتھ رابطہ کیا، اور ایام تشریق کو، حج کے اگلے دنوں میں رات کے وقت ایک مقام پر اجتماع کیا، جو خاموشی سے اجتماع ہوا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ تمام لوگ، اپنی اپنی قوم کے لوگ، مکہ کے لوگ جب اپنی جگہوں پر سو گئے، رات کا ایک حصہ گزر گیا، تو آدھی رات کے بعد ایک وادی کے اندر مدینہ کے تمام افراد جمع ہوئے، تقریباً 73 افراد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ میں اپنی قوم کے درمیان ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی کو مدینہ لے جاؤ گے اور ان کے مخالفین سے انہیں محفوظ رکھو گے، تو ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اگر تم حفاظت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، انہیں مکہ میں ہی رہنے دو۔ کہ ایک مرتبہ جب عہد و پیمان کر لیا جائے تو پھر اس کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ اگر تم
جانیں قربان نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، پیچھے ہی رہو، اس کے اوپر تمہیں کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پناہ دے دو گے اور اس کے بعد جب تم حفاظت نہ کر سکو گے تو تمہیں ملامت کی جائے گی۔ انصار کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم صدق و وفا کا پیکر ہیں، ہم جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور اپنی روحوں کو بھی قربان کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بات کیجئے، آپ ہم سے کوئی بھی وعدہ لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی، اسلام کی دعوت دی اور ان سے جو عہد و پیمان لیا تو یہ دوسری بیعت کہلاتی ہے۔ یاد ہوگا کہ پچھلے بیان میں بھی آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ آپ نے بیعت کی تھی۔ اب یہاں زیادہ لوگ تھے اور آپ نے ان سے عہد و پیمان لیا، اور عہد و پیمان میں پہلی بات وہی کی کہ صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ بات چیت شروع کرنے میں سب سے پہلی بات توحید کی کیا کرتے تھے، عہد و پیمان لیتے وقت بھی پہلی بات توحید کی کیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت میں بھی توحید ہی سے بات شروع کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بیعت کرو۔ انصار نے کہا کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بیعت کرو، ہر حال میں میری بات سنو گے، چستی میں اور سستی میں، ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے۔ سب سے پہلی کہ آپ ہوشیار ہو یا سست ہو، ہر حال میں تم نے بات سننی ہے۔ خوشحالی ہو یا تنگ دستی، تم نے مال خرچ کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ہے، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ لا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم، کسی کی لان تان کے اوپر اللہ کے دین کو چھوڑنا نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لینا۔ اور جب میں تمہارے پاس مدینہ جاؤں تو تم نے میری حفاظت کرنی، اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ بدلے میں اللہ رب العزت کی جنتیں تمہیں ملیں گی۔ حضرت عبادہ سے ایک اور روایت ہے جس میں ان ساری باتوں کا ذکر ہے، اور آخر میں ایک اور بات کا ذکر ہے کہ اہل حکومت سے جھگڑنا نہیں ہے تم نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بات طے کر دی تھی کہ مدینہ میں حکومت اگر ملے گی مسلمانوں کو تو پھر حکومت میں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہوں گے۔ وہاں یہ نہیں کہنا کہ ہم انصار ہیں اور ہمارا گھر ہے اور ہمارا شہر ہے تو حکومت ہم کریں گے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے ہم یقیناً آپ کی حفاظت کریں گے، اسی طرح جس طرح ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ہم سے بیعت لیجئے، اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اللہ کی قسم ہم نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری، ہم بہادر قوم ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ ہتھیار ہمارا کھلونا ہے۔ یہ مدینہ کے ایک صحابی کہہ رہے ہیں، تنہائی کا عالم ہے، رات کے آدھی رات سے زیادہ اندھیرے میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کے لیے وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم بہادر قوم ہیں، جنگ و جدل، ضرب و حرب اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہم نے آباء و اجداد سے یہی کام کیا ہے۔ یہاں پر آ کر
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر 2 منٹ کے لیے تجزیہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات انہیں کیا کہی کہ تم نے سستی اور چستی میں ہر حال میں میری بات مانی۔ ہماری جو حالتیں ہیں اس وقت کے ہم مسلمانوں کی حالتیں، ہمیں سب سے زیادہ جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ سستی ہوتی ہے۔ ہم دل سے مومن ہوتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ایک ٹائم پر پڑھنا، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان سستی جو ڈالتا ہے وہ سستی ہمیں تباہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں، ومن البخل، اے اللہ میں بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، ومن الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سستی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے لاگو ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سستی کا سب سے بڑا علاج وضو ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی شیطان کی سستی طاری ہونے لگے، نیند طاری ہونے لگے تو وضو کر لیں بسم اللہ پڑھ کے، آپ دیکھیں گے کہ 50% سے زیادہ سب قسم کی شیطانی خیالات وسوسے ختم ہوتے چلے جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم نے لوگوں کی باتوں کا ملامتوں کا ڈر نہیں کرنا۔ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو دین پر چلنے سے سب سے زیادہ جو چیز روکتی ہے وہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ لوگ، ماں باپ، رشتے دار کیا کہیں گے؟ یہ کوئی عمر ہے پردہ کرنے کی؟ یہ کوئی عمر ہے نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، داڑھی رکھنے کا یہ وقت ہے؟ اور بڑھاپے میں کر لیں گے۔ تو یہ جو دین کے راستے پر چلنا، اس کے علاوہ جتنے بھی دینی احکامات ہیں اس کے وقت چلتے ہوئے ایک چیز جو ہمیں روکتی ہے وہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا کہ اللہ کے راستے میں جب تم کھڑے ہو تو کسی کی باتوں کا کوئی احساس نہیں کرنا۔ اور تیسری سب سے اہم ترین بات ہمیں جو سمجھ میں آئی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ نے امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے زیادہ مقدس ترین شہر مکہ کے بعد اگر کسی بھی جگہ جانے کے لیے حکم دیا تو وہ کون سی جگہ تھی؟ مدینہ۔ کیوں مدینہ کو کیوں منتخب کیا گیا؟ مدینہ والے صحابہ کو اتنے عظیم منصب کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کے درمیان رہے اور پھر قیامت کو ان مدینہ ہی سے اٹھ کھڑے ہوں، اتنا بڑا شرف مدینہ کو کیوں ملا؟ وہ اس صحابی کی بات میں ہے کہ اللہ کے رسول ہم اپنی جان قربان کریں گے، ہم بہادر قوم ہیں، ہم جنگ سے جہاد سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اہل مدینہ کی بہادری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا۔ اور اے عزیزان گرامی، ہندوستان جو ایک ارب سے زیادہ ہندو ہیں، مشرک قوم ہے، ان کے مقابلے میں پاکستان کی کیا اوقات ہے؟ چھوٹا سا ملک، ان کے ایک صوبے سے بھی چھوٹا۔ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ارب آبادی اور اس کے سامنے 15-20 کروڑ کا چھوٹا سا ملک، آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے چاروں طرف رہنے والے جتنے بھی ملک ہیں سب اس سے ڈرتے ہیں، پاکستان اس کو آنکھیں دکھاتا ہے؟ یہی جذبہ اسلام ہے، یہی جذبہ جہاد ہے، یہ اس قوم کی بہادری ہے۔ اور بہادر ہونا اللہ رب العزت کو پسند ہوتا ہے، ایک جذبے والا ہونا اللہ رب العزت کو پسند ہوتا ہے، وگرنہ ان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکتا۔ مسلمان ملک بھی ہیں
ہندوستان کے سرحد میں غیر مسلم بھی ہیں، سب ان کے سامنے نیچے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اور یہ مسلمان ان کو گریبان سے جب پکڑتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے ان کو، تو انہیں یاد آتا ہے کہ یہ کون سی قوم ہے. دراصل یہ قوم کی جذبہ اسلام ہے. کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان بھی ظاہر ہے ایک ملک ہے، وہ اپنی عوام کو بھی ایک چورن دیتا ہے بیچنے کے لیے، اور ان کی بھی فوج ہے، ان کے بھی جذبات ہیں. تو ان کے پاس کون سا جذبہ ہے؟ وہ ہے جذبہ حب الوطنی، اپنے وطن پر قربان ہونے کا جذبہ. پاکستان کے پاس اس سے بڑا جذبہ ہے اپنے دین پر، اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ. مادر وطن کی جو باتیں ہیں کہ مادر وطن، وطن ہماری ماں ہے، وطن ہماری ماں، بھائی وطن تو پہلے بھی تھا مسلمانوں کے پاس. پاکستان بننے سے پہلے وطن نہیں تھا، وطن تھا، پہلے بھی وطن تھا. تو پھر وہاں سے لاکھوں جانیں قربان کر کے، ہجرت کر کے الگ وطن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی اسلام. تو وطن کا جذبہ قوموں کو اتنا کھڑا نہیں کرتا جتنا جذبہ جہاد کھڑا کرتا ہے. جیسے متحد جذبہ اسلام کرتا ہے، ایسا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. جو چیز کہ ہم جان قربان کریں گے تو بدلے میں اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے ان کے مال کو، ان کے جان کو، اور بدلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہیں جنت عطا ہوگی. یہی چیز کہ اگر ہم شہید ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، یہی جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی نسلوں کے اندر. یہی جذبہ کم ہونے کے باوجود ایک طاقتور دشمن کو دانت کھٹے کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو صحابی رسول نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہادر قوم ہیں، ہم اپنی جان قربان کریں گے آپ کے لیے. تو یہ پاکستان بھی اور پاکستان کے اندر بسنے والے تمام مسلمان بھی اللہ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. وگرنہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جتنا زیادہ چالاک اور جتنا بڑا دنیا میں سازشی، گندی ذہنیت رکھنے والا، ہمیشہ چال چل کے تباہ کر دینے والا ہندوستان ہے. اور ہندو قوم جو ہے، ہندو قوم، اس قوم کے مفکرین ہوتے ہیں نا، جیسا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے خیالات، سوچ و بچار قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں. ہمارے مفکرین جتنی باتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں. ہم دشمن کے قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قیدیوں کو مارنا نہیں ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جنگ کے اندر ہر قسم کا خیال کرنا ہے. تو یہ ہم اپنی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. تو ہندوؤں کے بھی مفکرین ہوں گے نا، وہ بھی کہیں سے سوچ لیتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 2500 سال پہلے ان کا سب سے بڑا مفکر جو گزرا ہے وہ چانکیہ گزرا ہے. چانکیہ سوامی کی کتاب بھی ہے، ارتھ شاستر، جس میں اس نے قوموں کو حکومتیں کرنے کے طریقے بتائے. تو اس نے اپنی ہندو قوم کو حکومت کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ دشمنی رکھو، اور پڑوسی جو ملے گا، اگلا پڑوسی، اس کے ساتھ دوستی کر لو. ادھر سے تم مارو، ادھر سے تمہارا دوست مارے گا تو بیچ میں تمہارا دشمن پس جائے گا. اتنا خطرناک ذہنیت کا حامل، بے شمار قسم کی چالاکیاں، منہ میں رام رام بغل میں چھری، باتوں میں محبت پیش کرو اور کمر کے اوپر چھری گھونپ دو،
ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ اس نے یہی سلوک کیا. پاکستان میں پچھلے 10 سال سے ہونے والے ہر بم دھماکے، ہر حملوں کے اندر پیچھے اسلحہ بارود اسی ملک کا آتا تھا. تو ایسے دشمن کا جو چالاک بھی ہے، کایاں بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے، دشمنی بھی کرتا ہے، لیکن بزدل ہے، اس کے پاس کچھ بھی جذبہ نہیں ہے، اس کے پاس یہی زندگی ہے، اسی زندگی کو سنوارنے کی وہ بات کر سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر کھڑے ہونے والی قوم کے پاس جذبہ جہاد ہے، جذبہ اسلام ہے. اس کو پتا ہے کہ ہماری یہ بھی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کو اگر ہم اللہ کے لیے قربان کریں گے تو پھر اصل زندگی جنت کی عطا ہو جائے گی. یہاں پر ہم اس بیت کی طرف واپس آتے ہیں کہ رات کے وقت صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے ہیں. تو جب ایک صحابی نے یہ کہا کہ ہم اپنی جان قربان کریں گے، تو ایک دوسرا صحابی آیا ابو الہیثم، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ہماری جو مدینہ کی قوم ہے اس کے لوگوں کے ساتھ معاہدے ہیں، ہم سارے معاہدے ختم کریں گے، پورے عرب کی دشمنی لیں گے، مکہ کے مشرکین کی دشمنی لیں گے، آپ کو ہم پناہ دیں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو جب آپ کو غلبہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا تو آپ مکہ میں واپس چلے جائیں. کہ آپ کے اصل رشتہ دار تو وہی ہے نا مکہ والے، آپ کی جائے پیدائش بھی مکہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا کہ نہیں، خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں سے ہوں، آپ مجھ سے ہو. آپ جنگ کریں گے میں بھی جنگ کروں گا، آپ صلح کریں گے میں بھی صلح کروں گا. اتنے میں حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، بیعت کر رہے ہو تم جوش میں آ کے، لیکن بیعت کرنے سے پہلے سوچو کہ تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دو گے تو پورا عرب تمہارا دشمن بنے گا. اگر تم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گی. اگر آپ کا ساتھ دو گے تو تمہیں اپنی جان قربان کرنی پڑے گی، لوگ تمہیں قتل کریں گے. لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مال کی تباہی قبول ہے، ہمیں اپنی جان کی بربادی قبول ہے، لیکن ہم اس شرف کو نہیں چھوڑیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمارے اندر آ جائے. یہاں پر انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم ساری قربانیاں دیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات کہی، ایک جملہ. کتنا بڑا سوال. اللہ کے رسول، ہم مال کی تباہی اور اپنی جان کی بربادی کو خطر میں ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول بتائیے ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جنت. آپ نے دنیا کا کوئی وعدہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ہے جنت. دنیا کا مال و دولت اگر ملا بھی تو کتنے عرصے ملے گا؟ 4 سال 100 سال، یہی زندگی ہے. دنیا کے اندر حکومت ملے گی بھی تو کتنے عرصے ملے گی؟ جتنی زندگی ہوگی. لیکن جو اصل زندگی ہے وہ ہے جنت کی زندگی. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. یہی ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ دین پر چلنے کا ایک ہی بدلہ ہے، ایک ہی جزا ہے، ایک ہی عطا ہے، وہ ہے جنت. دنیا کا مال ہمیشہ نہیں ملتا، دنیا میں تکلیفیں بھی ملتی ہیں، پریشانیاں بھی ملتی ہیں، لیکن ہم بہت سارے مسلمان، اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے. لیکن یہ حالت سیکھو، یہ جذبہ سیکھو کہ اس زندگی میں اللہ کے دین پر چلنے کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی.
یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں بھی نازل فرمائی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے ان اہل ایمان کے مال اور جان کو لے لیا ہے، اور بدلے میں اللہ رب العزت کا ایک ہی ان سے وعدہ ہے کہ انہیں جنت عطا ہوگی۔ جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں وہ ایک مشکل ترین راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کے اندر بڑا مقام نظر نہیں آ رہا ہوتا، دنیا کے اندر بڑی بڑی تنخواہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر یہاں خلوص نہ شامل کریں کہ ہمیں اس کے بدلے صرف جنت ملے گی، تو پھر دنیا بھی برباد ہو جاتی کیونکہ وہ تو ملنی نہیں اتنی زیادہ، اور آخرت میں برباد ہو جائے گی کیونکہ جذبہ خالص نہیں تھا۔ اس لیے دین پر چلنے والے کے لیے لازمی ہے، ہر مسلمان کے لیے، سجدہ کرنے والے کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے لازمی ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لے کہ اللہ دنیا میں ملے نہ ملے، مجھے صرف تیری رضا اور تیری محبت چاہیے، میں اللہ مجھے آخرت میری سنوار دے۔ دنیا سنورے گی انشاءاللہ، دنیا میں عزت سکون ملے گا، دنیا میں ہر نعمت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، لیکن صرف یہ دنیا ہی آنکھوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت بھی اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہاتھ پھیلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو پھیلایا، ان صحابہ نے آپ سے بیعت لی۔ بیعت لینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر 12 منتخب افراد، 12 ان کے اندر نقیب پیدا کھڑے کیے، انہی لوگوں میں سے منتخب کر کے ان کے اندر 12 سردار بنا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 12 جو نقیب ہو، تم اپنی قوم کے درمیان ایسے ہی ہو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، 12 ساتھی تھے، تم اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہو۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے اپنے خیموں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن مشرکین مکہ اور لوگوں کے اندر بات پھیلتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ انصار صحابہ مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اشارہ کر چکے تھے کہ جس کو جیسے جیسے موقع ملتا ہے مدینہ کی طرف نکلنا شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے ہجرت کر کے ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ مدینہ کی طرف نکلتے ہیں۔ ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی قوم والوں نے روک لیا۔ اس کے شوہر ابو سلمہ کو کہا کہ تم جا سکتے ہو، ہم اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیں گے۔ بچوں کو ابو سلمہ کے ماں باپ نے پکڑ لیا کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں، ہمارا خاندان ہے۔ ابو سلمہ تنہا مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد مسلمان چپکے چپکے سے نکلنے شروع ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 صحابہ کو ساتھ لیا اور کہا کہ خاموشی سے چپکے چپکے سے نکلنا میری فطرت میں نہیں ہے۔ بیت اللہ میں آئے اور انہوں نے عام چیلنج کیا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی کو روکنا ہے تو مجھے روک کر دکھا دے۔ اس طرح عمر بن خطاب بھی مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اب مکہ میں کچھ غلام، کچھ کمزور صحابہ تھے جو جا نہیں سکتے تھے، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت علی اور زید بن حارثہ باقی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی مدینہ چلا جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم رکو، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حکم فرمائیں گے تو میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن جانا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے، فرمایا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔
آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ایک اونٹنی آپ لے لینا، ایک پہ میں سفر کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِالثَّمَنِ، اچھا میں لے لوں گا لیکن اس کے بدلے تمہیں قیمت لینی پڑے گی، یعنی اس کی قیمت جو ہے وہ میں دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے قبول فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آئندہ جو دن تھے وہ میں نے اپنی اونٹنیوں کو خوب جنگل کے اندر چرایا، کھلایا پلایا اور ان کو لمبے سفر کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر جب ایسے ایسے لوگ نکلنے لگ گئے اور مکہ خالی ہو رہا تھا تو پھر قریش کے لوگ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وہاں انہوں نے دار الندوہ، ایک ان کی پارلیمنٹ ہاؤس تھی، اور وہاں مشترکہ اجلاس بلایا۔ اس روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ مکہ کے سارے سردار وہاں جمع تھے، لیکن ان کے اندر ایک لمبی داڑھی والا اور سفید کپڑے پہن کے ایک بوڑھا شیخ بھی شامل ہو کر بیٹھ گیا۔ لوگ اسے جانتے نہیں تھے، پوچھا کون ہے تو اس نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، اور میرا اور تمہارا مقصد ایک ہے۔ وہ مودی کی طرح کا شیطان تھا، ابلیس تھا، اور خاموشی سے اس کارروائی کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ جب لوگوں نے تجویز دی تو کسی نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ جو بوڑھا ابلیس تھا، شیطان، اس نے کہا نہ نہ نہ، نکالنا نہیں مکہ سے، ایسا نہ ہو کہ یہ جس جگہ پر جائیں گے، تمہیں پتا ہے کہ یہ کتنی محبت سے بات کرتے ہیں، اخلاق کتنا پیارا اخلاق ہے، کتنا جو ملتا ہے وہ بس جان قربان کر دیتا ہے، لہذا یہ سارے عرب کو اپنا دوست بنا کر تم پر حملہ کر دے گا، اس کو مکہ سے جانے نہیں دینا۔ کسی نے کہا کہ اسے ہم قید کر دیتے ہیں۔ پھر یہی بوڑھا مودی کہنے لگا نہ نہ، قید نہیں کرو، قید کر دو گے تو اس کے ساتھی، اس کے دوست احباب حملہ کر کے اسے چھڑا لیں گے۔ ابو جہل نے، جو ان کا سب سے بڑا خطرناک ترین تھا، وہ کہنے لگا میرا یہ کہنا ہے کہ سارے جتنے ہم سردار ہیں، جتنے ہمارے خاندان ہیں، ہم اپنے خاندانوں کا ایک ایک نوجوان بہادر لے کر آئیں اور سب مل کے آپ کے اوپر حملہ کریں، اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ پورے عرب سے جنگ نہیں کر سکے گا، لہذا پھر ہم کہیں گے کہ اس کا ہم سے فدیہ لے لو، تو ہم ان کا دیت دے کر جان چھڑا لیں گے۔ یہاں پر وہ ابلیس مودی کہنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ رائے سب سے بہترین ہے۔ جتنا بڑا جو شیطانی ذہن کا مالک ہوتا ہے، خطرناک رائے پیش کرتا ہے کہ سب مل کے حملہ کریں گے، اور نعوذ باللہ یہ ہے قریش کی چال، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی چالیں تھیں اور وہ چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنی تدبیر چلی تو کسی کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ اور وہ اللہ رب العزت نے کیا تدبیر چلی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عبرتوں، نصیحتوں، محبتوں، قربانیوں پر مبنی سفر ہجرت شروع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ آپ سے درخواست بھی کر سکتا ہوں کہ آپ پوری بات کو سننے کے لیے پہلے تشریف لے آیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔